بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت دوشنبہ کا دن تھا۔ اس میں بھی علماء امت کا تقریباً اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا ببرکت مہینہ تھا۔ ماہ رمضان اور ماہ محرم کے اقوال کو اہل تحقیق نے درخواہ ہی نہیں سمجھا۔ البتہ ماہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی جب مہتاب رشد و ہدایت نے جلوہ بار ہو کر ظلمت قضاء عالم کو منور فرمایا؟ مشہور اور مختار قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باوسادت بوقت صبح صادق بروز پیر تاریخ 12 ربیع الاول عام الفیل مطابق 22 اپریل 871 عیسوی کو ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کے لیے وقت، دن، تاریخ اور سال کا تعین کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کوئی بھی اس وقت کا تعین نہیں کر سکتا کہ نور محمدی کو عالم وجود میں کب سے منتقل فرمایا گیا ہے۔ ابہرا کی تباہی کو ابھی صرف 50 دن ہی گزرے تھے، لوگ ابھی تک اس عظیم تباہی کی داستانیں سنایا کرتے ہیں۔ موسم بہار اپنے جوبن پر ہے، جنگل میں جڑی بوٹیاں سرسبز ہیں، ہر طرح طرح کے پھول دعوت نظارہ دے رہے ہیں، کہیں کہیں رویدگی بھی نظر آنے لگی ہے، ہواؤں میں مستیوں کی کیفیت ہے۔ وادی مکہ پر بہار ہے۔ آج دوشنبہ ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ، چاشت کا وقت ہے۔ مکہ کا بڑھا سردار کعبۃ اللہ کے طواف میں محو ہے۔ اس پر واہ فرنگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اس عالم میں اس کی نگاہیں اچانک حرم کعبہ کے دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ ان کے مرحوم بیٹے سردار عبداللہ کی کنیز برکہ دیوانہ وار بھاگتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ زیر لب گنگناتی ہے، خدایا خیر ہو۔ برکہ بالکل قریب آ جاتی ہے، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، چہرہ گنگار ہوا ہے۔ وہ سردار مکہ کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بے اختیار پکار اٹھتی ہیں، سردار مبارک ہو، مالکن حضور کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہاں، بیٹا پیدا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ وہ ایک سانس میں سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ خوشی کے مارے ان کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں، وہ کچھ سنے بغیر کہے جا رہی ہیں۔ سردار، مالکن حضور نے آپ کو بلایا ہے، جلدی چلیے، میں جا رہی ہوں۔ آہا، بچہ کتنا پیارا ہے، چاند سا چہرہ، سرمگی آنکھیں، نہایت صاف ستھرا بدن۔ سردار، اس سے بھینی بھینی خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ مالکن حضور کا سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس میں بجلیاں سی گونج رہی ہوں۔ بوڑھے سردار کے لیے وہ فور مسرت کے سانس لینا دوبر ہو گیا۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے ہیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر کعبہ کا غلاف تھام لیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا اللہ، تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں۔ تم نے مرحوم عبداللہ کے گھر میں چراغ روشن کیا ہے، آمنہ کو بیٹے سے نوازا ہے، مجھے بڑھاپے کا سہارا دیا ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ وہ تھوڑی دیر تک زیر لب دعا کرتے رہتے ہیں، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آج معمول سے زیادہ حسین اور بیت اللہ بے حد جلال دکھائی دیتا تھا۔ ہواؤں میں کیف مستی کی لہریں ہیں، فضا غمار آلودہ ہے، اصحاب جاذب نظر اور ماحول پرکشش ہے، اور جناب عبد المطلب کا وجدان بیدار ہے۔ وہ حرم کعبہ کی سرگوشیاں سنتے ہیں جو کہہ رہا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے جس کے انتظار میں کائنات صدیوں سے بےتاب رہی ہے، جس کی جھلک دیکھنے کو ستارے مضطرب ہیں، ماہتاب بے قرار ہے اور آفتاب سدا گردش میں رہا ہے، جس کے پاؤں کو چومنے کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ چشمے برا ہے، اولاد آدم لاکھوں سال سے جس کی منتظر ہی ہے، نفوس قدسی جس کی شہادت دیے چلے آتے ہیں۔ وہ غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، انسانی شرف کا اس سے جلا ملے گا، انسانیت کو احیا ہوگا، مظلوم اس کے سائے میں پناہ لیں گے، سرکنوشوں کی گردنیں جھک جائیں گی، جہالت کی تاریکی دور ہوگی، جس کے نور سے ارض و سما کا گوشہ گوشہ منور ہوگا، جس کی روشنی میں بھٹکے ہوئے راہ پائیں گے۔ سردار مکہ، آپ کو مبارک ہو، رحمت العالمین کا نور آپ کے گھر میں ذوفشاں ہوا ہے۔ سردار عبد المطلب سیدنا آمنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایسی بھینی بھینی خوشبو ان کا استقبال کرتی ہیں جن سے وہ آج تک نہ آشنا تھے۔ وہ اس کمرے کے باہر ہی رک جاتے ہیں جس میں سیدہ آمنہ پلنگ پر دراز تھی۔ انہیں بوڑھے سردار کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو برکہ کے ذریعے مبارکباد کا پیغام بھیجتی ہیں اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے کہتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کمر کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ ان کی بہو ایسے موقع پر بھی صحت مند نظر آتی ہیں۔
وہ آگے بڑھ کر نومولود کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ نہایت خوبصورت چہرہ، سرمگین آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی، معطر بدن دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرتے محبت سے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگائے ہوئے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر تک دعا مانگنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے کی ولادت پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ یہ خبر سنتے ہی اپنے آقا کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی اور اسے بھتیجے کی خوشخبری دیتی ہیں۔ متمول چچا فرتے مسرت سے کہتے ہیں، وہ نبیوں میں رحم لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد المجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ سیدہ آمنہ 3 روز تک اپنے لال کو دودھ پلانے کے بعد اسے صوبیہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ سردار عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد کی بے شمار پیغامات ملتے ہیں۔ وہ 7 دن کے بعد قربانی کرتے ہیں اور قریش کو دعوت دیتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع پر تکلف کھانوں سے کی جاتی ہے۔ خوشی کی رسوم کے ساتھ جشن ولادت نہایت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ جب لوگ دعوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک آدمی پوچھتا ہے، سردار آپ نے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، محمد، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ لوگ یہ سن کر معتجب ہوئے، بہت عجیب و غریب نام ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، ہاں بہت ہی عجیب و غریب۔ اتنے میں کوئی پوچھتا ہے، سردار آپ کے مرجع خاندانی ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں پسند کیا؟ عبد المطلب کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ دنیا بھر کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو، زمین پر بھی، خالق بھی پیارا ہو، مخلوق کو بھی پیارا ہو۔